یہ کہانی ہے ایک سنو وچ کی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک خوبصورت ہستا بستا گاؤں تھا جو اب برف میں بدل چکا تھا۔ گاؤں میں ہر جگہ برف پڑی رہتی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں میں زندگی بے حد مشکل تھی۔ گاؤں کے دن اور رات ہر وقت برف میں بھرے رہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ گاؤں سے بہت دور ایک سنو پیلس ہے جس میں سنو وچ رہتی ہے، اور گاؤں میں یہ برف کا عذاب اسی سنو وچ کی وجہ سے ہے۔ لوگوں کے دلوں میں سنو وچ کا بے حد خوف تھا۔ لوگ سنو وچ سے بہت ڈرتے تھے۔ لوگ سنو وچ کو بہت ظالم سمجھتے تھے۔ شدید ٹھنڈ اور برف کے باعث لوگ اور بچے رات کو سو نہیں پاتے تھے۔ آگ جلانے کے باوجود لوگوں کو گرمی نہیں ملتی تھی۔ ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے گاؤں کی ایک بہادر لڑکی نے سنو پیلس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس بہادر لڑکی کا نام ایما تھا۔ ایما جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ سنو پیلس بہت دور تھا، اس لیے اس نے اپنے سفر کے لیے ساتھ لے جانے کے لیے کچھ کھانا پکایا۔ ایما نے کھانا بنایا اور اپنا سامان پیک کیا۔ ایما نے اپنی تمام چیزیں پوری کی اور اب یہ بہادر لڑکی ایما سنو پیلس جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ ایما نے اپنا سفر شروع کیا۔ اتنی برف میں ایما کا سنو پیلس تک جانے کا سفر بہت مشکل تھا، لیکن ایما نے ہمت نہیں ہاری۔ ایما دن اور رات چلتی رہی اور آخر کار وہ سنو پیلس کے سامنے پہنچ گئی۔ ایما کو سنو پیلس نظر آیا اور ایما کا دل ڈرا۔ ایما اب بہت آگے آ چکی تھی، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایما پیلس کے دروازے پر پہنچی اور چلتے چلتے پیلس کے اندر داخل ہو گئی۔ سنو پیلس بے حد سنسان تھا۔ اچانک ایما کو سنو وچ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ سنو وچ چلتے چلتے ایما کے پاس پہنچی اور وہ حیران تھی کہ یہاں پر آج تک کوئی انسان نہیں آیا تھا۔ ایما یہاں کیسے پہنچی؟ اس نے ایما کی ہمت کو داد دی اور سنو وچ نے ایما کو بتایا کہ اس کو سنو وچ سے ڈرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سنو وچ بہت پریشان تھی۔ اس نے ایما کو اپنی کہانی بتائی۔ سنو وچ نے ایما کو بتایا کہ برف کا گاؤں پہلے ایک ہرا بھرا خوبصورت گاؤں تھا، اور میں وہاں پہ رہنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا نام ماریا تھا۔ میں وہاں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے خوبصورت گھر میں رہتی تھی۔ میں سارا دن اپنے گھر کے کام کرتی تھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ ایک رات آسمان پر کچھ عجیب ہوا اور ایک جادوگر ہمارے گاؤں میں اترا۔ وہ جادوگر گاؤں میں آیا اور اس نے لوگوں کو اپنا جادو دکھانا شروع کیا۔ لوگ اس کا جادو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ماریا بھی اس کا جادو دیکھنے وہاں پہنچی، لیکن وہاں پر جادوگر کی نظر ماریا پر پڑی اور وہ ماریا کو پسند کر بیٹھا۔ بوڑھا جادوگر ماریا کے پیچھے پڑ گیا اور اس کو شادی کا کہنے لگا۔ جب ماریا نے غصے سے اس کو منع کیا تو جادوگر بھڑک اٹھا۔ اس نے اپنا جادو کرنا شروع کیا اور ماریا کو سنو وچ بنا دیا۔ جادوگر نے جادو کرتے کرتے اس کو برف کے بھنور میں پھنسایا اور اس کو قید کرنے لگا۔ ماریا بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سنو پیلس میں قید تھی۔ سنو وچ ایما کو اپنی ساری کہانی سنا چکی تھی۔ سنو وچ نے ایما کو بتایا کہ وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک ایک خوبصورت لڑکی آئے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے گرما گرم سوپ بنا کر پلائے۔ ماریا کی ساری باتیں سن کے ایما کو بہت دکھ ہوا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ اپنے ساتھ کھانا بنا کے لائی تھی تو اس نے فوراً سے سوپ نکالا اور اسے گرم کرنا شروع کیا۔ ایما نے سوپ گرم کیا اور ماریا کو سوپ سرو کیا۔ وہ سنو پیلس میں قید اتنے سالوں سے برف کھا رہی تھی۔ سوپ پی کر اس کو بہت اچھا لگا۔ سوپ پیتے پیتے کچھ عجیب ہوا۔ اچانک سے ایک جادو ہوا اور وہ دوبارہ سے ایک خوبصورت لڑکی بن گئی، اور ماریا بہت خوش تھی۔ اب وہ سنو وچ نہیں تھی، اب وہ دوبارہ سے ماریا بن چکی تھی۔ اس نے ایما کا شکریہ ادا کیا۔ ایما کو ماریا کو اس طرح دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ ایما نے ماریا کو الوداع کہا۔ وہ فوراً گاؤں واپس جانا چاہتی تھی۔ ہر جگہ سے برف بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ہر چیز پر سورج کی روشنی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ فوراً واپس جا کر اپنے لوگوں کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنا خوبصورت گاؤں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایما جب گاؤں پہنچی تو وہ خوشی سے نہال تھی۔ لوگ خوشی سے ناچ رہے تھے، سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ ایما کو یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ آسمان بہت خوبصورت لگ رہا تھا، گاؤں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ لوگوں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ایما نے لوگوں کو سنو وچ کی ساری کہانی بتائی کہ وہ بری انسان نہیں ہے، وہ ایک عام انسان تھی جس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اس کے بعد ایما کی وجہ سے گاؤں کے بچے اسکول جانے لگے۔
شدید برف کی وجہ سے اسکولز اور مارکیٹس بند تھے، لیکن اب سب کچھ دوبارہ سے آباد ہو رہا تھا۔ بچے اسکول جا رہے تھے، گاؤں میں بازار سج رہے تھے، گاؤں بالکل پہلے جیسا خوبصورت ہو گیا۔ گاؤں کے لوگوں کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔ ایما کی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر فار مور۔